السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں کروڑوں انعامات ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کے بارے میں ہم پر جتایا نہیں ہے۔ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان جتلائے نہیں ہم پر۔ جتلایا تو صرف ایک احسان جتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں حضور کی امت میں بھیجا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہم میں سے کسی ایک نے بھی درخواست نہیں کی، کسی ایک نے بھی تمنا نہیں کی، دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ والا احسان جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنین پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کی طرف جو رسول بھیجے ہیں نا، جو آپ کو مبعوث کیا گیا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ احسان جتلایا۔ اور پھر یہاں پر ایک ہوتا ہے لفظ آمد رسول اور ایک لفظ ہوتا ہے بعثت رسول۔ آمد کا معنی ہوتا ہے آنا، کوئی مہمان آ جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ مہمان تو ہمارے پاس ہے لیکن اس مہمان کو کسی نے بھیجا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے اس نے بھیجا ہے، گورنر نے بھیجا ہے، علاقے کا کوئی چودھری ہے اس نے بھیجا ہے۔ ہمارے پاس مہمان ہی ہے لیکن کسی بڑے بندے نے اس کو بھیجا ہے۔ دونوں میں فرق واضح ہے، خود آنا اور ایک ہے کسی کا بھیجا ہوا ہونا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور کو ہم نے بھیجا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، ان کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اب کرنے والے کون ہیں، بھیجنے والے کون ہیں، کن کی طرف سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر کیوں بھیجا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں؟ مقصد کیا ہے؟
اس پر کئی مفکر اپنی اپنی آراء دیں گے، کئی فلسفی اپنا اپنا فلسفہ بیان کریں گے، سب باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے بھیجا اللہ تعالیٰ خود مقصد بتلا دیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مقصد بتایا کہ میں نے کیوں بھیجا ہے حضور کو تمہاری طرف۔ 4 مقصد لے کر آئے، 4 مقاصد تھے، مقاصد بعثت نبوی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ 4 مقصد لے کر آپ علیہ السلام آئے۔ اور اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، من انفسہم، کہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ ہیں بھی تمہیں میں سے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو مقتدا بنانا ہو نا تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مستند عالم دین ہو جو قرآن و سنت کا ماہر ہو اور بندے کو اعتماد ہے کہ صحیح مسائل بتائے گا، قرآن و سنت کے مطابق مسائل بتلائے گا، تو اپنی دسترس میں جو ہو اس سے تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ من انفسہم انہی میں سے ہوگا نا، وہ جانتا ہوگا کہ یار یہ مولانا صاحب ہیں، اتنا عرصہ پڑھتے رہے اور قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، ان کا تعلق قرآن پاک سے ہے، مدارس سے ہے، علماء سے ہے، اور ہمارے اندر دن رات گزارتے ہیں۔ یہ بندے کا دل گواہ ہوگا کہ جس بندے سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ بندہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھے، مسائل وہاں سے سنے، مسئلے وہاں سے سنے، مسئلے وہاں سے پوچھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہ جو بھی مولانا صاحب آ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کا درس بھی دے رہے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ گزرے جن کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں، منکر حدیث، کہ شروع میں انہوں نے قرآن و حدیث کا ہی درس دیا، لیکن اس طرح سے انہوں نے قرآن و حدیث کی جڑیں کاٹیں کہ کتنے لوگ اپنے ساتھ لے گئے گمراہ کر کے۔ اب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا ہی درس دیتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ من انفسہم پر عمل کیا ہوتا تو لوگ جان لیتے کہ یہ بندہ کس نیچر کا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من انفسہم، رسول بھیجا انہی میں سے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے اور قریش میں سے تھے، حضور کا قبیلہ وہاں تھا، سب لوگ جانتے تھے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے یہی لوگ گواہی دیتے تھے، صادق الامین ہیں آپ، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ 40 سال حضور نے وہاں پہ گزارے، تو بتلایا کہ کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا، کوئی باہر سے بندہ آئے تو وہ ان کے تہذیب و تمدن کو اور ان کی ثقافت کو، ان کے معاملات کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ تو ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو انہی میں سے بھیجا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ جب وہ کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اب جب بھیجا تو 4 مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھے۔ ایک کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن باقاعدہ ایک مقصد کہا گیا۔ یہ جو لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ تلاوت کا بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہاں پورا ایک مقصد ہے تلاوت قرآن۔ سمجھ کی بات تو آگے آ رہی ہے، اگلا مقصد ہے صرف تلاوت قرآن۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں، 3 حرف پر الف لام میم 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ہیں۔ نیکیاں تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تلاوت قرآن اس کا بندہ جو ہے نا، اس کا خود بھی بندہ اپنی زندگی پر بھی مشاہدہ کرتا ہے، محسوس بھی کرتا ہے بندہ اس کی برکات، اس کی روحانیت کو۔ کہ جیسے بعض کا بندہ کہتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب پانی لگتا ہے۔ تو قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا یہ زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ موت کا تذکرہ کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے، اب تلاوت قرآن سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ صرف حضور کیا فرما رہے؟ صرف تلاوت قرآن، اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دلوں سے زنگ کو دور کرتی ہے تلاوت قرآن۔ اور اسی طرح بندہ گھر میں تلاوت کرتا ہے تو کیا آتا ہے کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے غشتہم الملائکہ، کہ وہ وہاں پر فرشتے جو ہے نا، فرشتے اترتے ہیں اور رحمت اترتی ہے، سکینہ اترتی ہے۔ اب جس گھر میں تلاوت ہوگی وہاں رحمت تو ہوگی، برکات تو ہوں گی۔ گھروں میں بے سکونی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ ایک تو بس ایک رواج چل رہا ہے نا کہ بچوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لیا، چلو جی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد۔ بھئی وہ ایک قرآن تو ہے ہی برکت کی چیز۔ اصل برکات اب ہیں جب بندہ خود پڑھے، گھر والے پڑھیں۔ پہلے وقتوں میں ایسے ہی تھا نا، تھوڑا سا ہم بھی اپنے والدین کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک نہ ایک بندہ تو ضرور قرآن کی تلاوت پہ کیا کرتا تھا۔ صبح صبح جناب آواز آ رہی ہے، اگر کوئی سو بھی رہے ہیں تو ایک بوڑھا، ایک بوڑھی، کوئی نانی، کوئی نانا، کوئی دادی، دادا، کوئی ایک بندہ تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ وہ بالکل ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، تو گھروں میں بے سکونیاں ہی آنی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک باقاعدہ مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ تو تلاوت قرآن اب دیکھیے کہ اگر ہم خود بھی سیکھیں اور اسی طرح بچوں کو سکھائیں تو گویا کہ ایک مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مقصد بتلایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سیکھنا۔ ایک ہے کتاب اللہ کا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا، اس کو پھر اگر ترجمے کی بات ہوتی تو صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صحابہ کو سارا ترجمہ آتا تھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتے تھے ذالکہ کا کیا معنی ہے، کتاب کا کیا معنی ہے، لا ریب فیہ کا کیا معنی ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ پھر حضور کا مقصد تھا کہ ان کو تعلیم دینا، گویا کہ یہ ترجمے سے زائد بھی کچھ ہے۔ ہر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے تعلمنا القرآن والعمل، کہ ہم نے حضور سے قرآن بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ تو قرآن گویا کہ صحابہ عربی زبان جاننے کے باوجود وہ سیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور کا تو یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے مقاصد تو ہم یہ جو خوشیاں بھی منا رہے ہیں، خوشی منانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری توجہ ہی ادھر چلے گی ہماری، دین کی روح ہی نکال دی۔ صحابہ کرام سے بڑا عاشق رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی آپ علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا، کبھی ایسا موقع تاریخ اسلام میں نہیں ملتا کہ اس طرح سے انہوں نے خوشیاں منائی ہوں۔ ان کی ساری توجہ عمل پر تھی، ہم نے ساری توجہ عمل سے ہٹا کے دوسری طرف لگا دی۔ یہ بھی اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ اصل روح سے، اصل کام سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس کو کوئی اور طرف بندہ نہ لے جائے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ الٹی طرف جو ہے نا وہ لازم بات ہے کہ بات جلدی چلی جاتی ہے، وہ شیطان کی تقویت بھی ہوتی ہے نا، وساوس بھی تو ایک حصہ ہے نا، وسوسے شیطان نہیں ڈالنے، من الجنۃ والناس، وسوسے تو وہ ڈالے گا۔ بھئی خوشی منانے کا تو کوئی منکر ہے ہی نہیں۔ اب خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مہمان آیا نا، مہمان خود کہہ رہے ہیں میں یہ مقصد لے کر آیا ہوں، میرا یہ مقصد پورا کر دو، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ ہم ان کی بات نہ مانیں اور خوب لائٹنگ کریں، کھانے پکانے کا اہتمام کریں، تو مہمان کیسے خوش ہوں گے، حضور کیسے خوش ہوں گے، قیامت کے دن کیسے خوش ہوں گے؟ جب دین ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، حضور کی امت حضور کے سامنے جہنم میں جا رہی ہے، حضور کیسے خوش ہوں گے؟ ایک ایک امتی کی فکر کر کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی فکر کر کے گئے تو کیسے خوش ہوں گے؟ جب آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور جو مقصد لے کر آئے اس پر عمل کریں گے، پھر حضور خوش ہوں گے۔
تو ایک مقصد یہ بتلایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تلاوت علیحدہ مقصد ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے جس قدر ہو سکے، اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ علیحدہ مقصد ہے، کتاب کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کم سے کم درجہ ہوتا ہے جو لوگ پہلے آ کر کوئی دین کی بات سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ یہ جو 15-20 منٹ بات ہوتی ہے جمعے کے دن، یا دروس قرآن کا جن مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، جو لوگ اس میں بھی شرکت کر لیتے ہیں یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جو نہیں کرتے پھر وہ ہم نے تو بات ہی عرض کرنی ہے نا، ہم نے تو بات بتلانی ہے، عمل تو ہر بندے نے خود کرنا ہے۔ یہ دین سمجھنا، یہ کیا ہے، ممبر پر دین سمجھایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو جو بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے، کم سے کم 15-20 منٹ جمعے کو دیتا ہے، یا دروس قرآن جہاں جن مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، ہر مسجد میں تو ہوتے بھی نہیں ہیں، ان میں شرکت کر لیتا ہے، تو کم سے کم جو حضور دوسرا مقصد بتلا رہے ہیں یعلمہم الکتاب، کسی درجے میں وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اور تیسرا مقصد بتلایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت ویسے تو دانائی کی بات کو کہتے ہیں، ہر بندہ ہی دانا ہے، ہر بندہ ہی دانا ہے جناب۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ بس جیسے میں نے دین کو سمجھ لیا نا، بس یہی اصل دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کو بھی کھلا نہیں چھوڑا، ہر بندہ ہی عقل والا ہے، وہ کہتا ہے جناب ہمیں دین کا پتہ ہے، حکمت کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ حکمت کو کہہ دیا کہ آپ ان کو حکمت سکھائیے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل وہ حجت ہے، وہ حکمت ہے۔ اس حکمت سے ہٹ کے جتنے بھی عشق رسالت کے دعوے ہیں، کوئی جتنے مرضی بڑے دعوے کر لے عاشق رسول ہونے کے، اگر وہ حضور کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی حکمت۔ حکمت کو ایک طے کر دیا کہ جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے مطابق ہوگی وہ حکمت ہے جو حضور امت کو سکھلا کر گئے۔ اس سے اگر ہٹا ہوا کوئی ہوگا تو گویا کہ وہ حکمت سے ہٹا ہوا ہے، وہ حکمت نہیں ہے، اس کے اپنے ذوم کے اندر جتنی مرضی وہ دنائی کی بات ہے، لیکن شریعت سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ اور چوتھی بات حضور کو کیا حکم دیا کہ تزکیہ نفس کیجئے ان کا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب صحابہ کرام ہیں، اب ان کو تلاوت پر بھی لگایا جا رہا ہے، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، حکمت کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور چوتھا مقصد بتلایا ہے کہ تزکیہ نفس، اس کو کہتے ہیں عملی پریکٹس، جو قرآن و سنت کے احکامات لے کر آئے آپ علیہ السلام، عملی پریکٹس۔ جیسے کوئی میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے، طب کا علم حاصل کرتا ہے، تو پوری دنیا میں جہاں بھی میڈیکل سیکھ لیں ایک عملی پریکٹس ہوتی ہے کہ جناب عملی پریکٹس ہوگی تو ڈاکٹر بنے گا، پھر ڈگری ملتی ہے، کوئی طبیب کوئی حکیم عملی پریکٹس کرے گا تو وہ بنے گا۔ تو یہ تزکیہ نفس کیا عملی پریکٹس جو کہ حاصل ہوتی ہے صحبت سے۔ صحابہ کرام کا لقب صحابی تھا نا، کہ کس قدر رذائل میں مبتلا تھے، کس قدر ان کے اندر امراض پائے جاتے تھے، جو دنیا جہان کی بدی تھی وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے، صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، پھر ان کا تزکیہ نفس ہوتا تھا کہ جتنے بھی ان کے دل کے امراض تھے، اب دل کے روحانی امراض برحق ہیں، روحانی امراض کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہم میں سے سب روحانی امراض میں مبتلا ہیں۔ ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریوں کے اندر ہم سب مبتلا ہیں۔ اب ان کو جو ہے نا، ان کو دل سے صاف کرنا، کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے، حسد نکل جائے، تکبر نکل جائے، عاجزی آ جائے بندے کے اندر، ہمدردی آ جائے، بھائی چارہ آ جائے، محبت آ جائے، نفرتیں نکل جائیں، یہ دل کی پریکٹس ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ کیسے ہوگی؟ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ کے۔ صحابہ کرام نے کیسے کی؟ حضور نے سکھایا نا صحابہ کرام کو، صحبت میں بٹھا کے ان کا تزکیہ نفس کیا۔ تو یہ آج بھی بزرگان دین موجود ہیں۔ اللہ والے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کی بندہ مجلس میں جائے اللہ یاد آئے، اللہ یاد ہے کہ واقعی دل گواہی دے یہ اللہ والا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے نیکی کرنے کو دل کرے، وہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ یہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے، وگرنہ تو حضور کا چوتھا مقصد ختم ہو جائے گا۔ جس طرح تلاوت ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت، سارے مقاصد 1400 سال سے باقی ہیں الحمدللہ۔
اب وہ کوئی حاصل کرے یا نہ کرے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تلاوت سیکھنا چاہتا تھا، کوئی مدرسہ نہیں ملا، کوئی استاد نہیں ملا، نہیں کہہ سکتا۔ میں قرآن و حدیث سیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی درسگاہ نہیں ملی، نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تزکیہ نفس کروانا چاہتا تھا، مجھے بزرگ نہیں ملے۔ بزرگ ہر دور میں رہتے ہیں، ہر دور میں نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں جا کے، جن کی مجلس میں جا کے بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں، اور اس کے دلی امراض، روحانی امراض وہ دور ہوتے ہیں، کینہ، بغض، حسد، تکبر، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ اگر یہ مقصد جو حاصل نہیں نہ کریں گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان باتوں سے پہلے کیا تھا، وہ کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جو بندہ ان مقاصد سے دور رہے گا وہ کھلم کھلی گمراہی میں رہے گا، اور جس قدر وہ حضور کے لائے ہوئے مقاصد کو اپنے اندر اپناتا چلا جائے گا، وہ شریعت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب آتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔